گرامی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سوئیں گے نہیں، جاگنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ویسے ہم سوتے ہیں، زندگی بھر سوتے ہیں، سال بھر سوتے ہیں۔ غالباً کسی شاعر کا کوئی کلام تھا، اس کا ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو انسان کو یہ جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، بیداری کی شب ہے۔ تو اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ مواقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے آئندہ کی شبہائے قدر تک زندہ نہ ہوں۔ امکان ہے، انسان ہے، کیا پتا جس سورج کو ہم نے غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے طلوع ہونے کی بھی ہماری زندگی میں فرصت ہے یا نہیں، ہمیں اس کو پتا نہیں۔ تو یاد رکھ، 2 شب قدر اس سے پہلے گزر چکے، اسی رمضان کا ہے نا، گزر گیا۔ یہ آج تیسری رات ہے شب قدر کی، باقی اس کے بعد ہے 29 تک ہر طاق رات میں شب قدر کو تلاش کرنے کو۔ تو خاص طور پر آج کی شب اور 27ویں کی شب کے بارے میں روایتیں ہیں، باقی راتوں کے بارے میں بھی ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، لیکن خاص طور پر آج کی جو شب ہے اس میں زیادہ احتمال دیا گیا ہے شب قدر کا۔ تو کوشش کریں کہ یہ رات جو ہے عبادت کی نیت سے جاگ کے گزارے۔ عبادت دعا کی شکل میں ہو، عبادت ہے، توجہ میں آرام سے پڑھوں گا، عبادت تلاوت کی شکل میں ہو، عبادت ہے، نماز کی شکل میں ہو، عبادت ہے، یا ابھی آپ مثلا علمی کچھ گفتگو آپ سنتے ہیں، عبادت ہے۔ عبادت بہرحال بندہ جاگتے اللہ کی بندگی کی نیت سے جاگ کے اس شب کو بسر کرے، اس ارادے سے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے پر ہے، جس کو کہا جاتا ہے پر از خطا ہے انسان۔ غالباً پہلے بھی کئی بار آپ میں سے بہت سارے نئے ہیں جو مسلسل تشریف لاتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں بارہا یہ چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ اگر بلتی تو سب کو سمجھ آتی ہے نا، ہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، ہاں اگر انسانی کی زندگی میں انسان اگر روزانہ ایک گناہ کرے، ایک گناہ ہمارے سے سرزد ہو جائے، تو اس ایک کو آپ 365 ہو جاتے ہیں سال میں، یہی ہوتا ہے، 365 دن بنتے ہیں، 365 کو 60 سے ضرب لگائے، 60 سال اگر اور 60 رکھیں تو تقریباً 21,000 کچھ گناہ بنتے ہیں۔ کتنے؟ 21,000 کچھ سنگل گناہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے روزانہ ایک گناہ سرزد ہو، ایک، اور اس کو 365 سال کا، پھر سال 365 دنوں کو آپ 60 سے ضرور دے دیں، 60 سال، تو وہ بن جاتے ہیں 21,000 سے اوپر۔ اب آپ اندازہ کریں ہم کتنے گناہگار ہیں۔ ہم تو ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے احساس،
ہر چیز سے بڑھ کر جو انسان کی زندگی میں اہم ہوتا ہے وہ احساس ہوتا ہے. احساس مٹ جائے تو بندے کو اپنے اور غیر میں فرق نہیں رہتا، اپنے اچھے اور برے ہونے کا فرق نہیں رہتا. یہ احساس انسان کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم آئے ہیں تو ہماری پیٹھ پر، ہماری گردن پر بہت بڑا وزن ہے اس وقت. حضرت علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، خدایا کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے. دعائے کمیل اب اس رات کو پڑھنا مستحب ہے. دعائے کمیل کا کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو چکا ہے. سینکڑوں ایسے گناہ ہیں. تو ایک گناہ روزانہ جس سے سرزد ہو جاتا ہے وہ 21,000 سے 60 سال میں اوپر چلا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ایک گناہ پہ اکتفا کرنے والے تو نہیں ہیں. ہماری آنکھوں کے گناہ الگ ہے، کانوں کے گناہ الگ ہے، زبان کے گناہ الگ ہے نا. ہمارے تو ہر عضو کے اپنے اپنے جگہ گناہ موجود ہے. اور بسا ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم سے کہ ایک گناہ کو بخشوانے کے لیے کئی سال توبے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گناہ بخشوانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں نارمل جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمارے گناہوں کا بخشا جانا تقریباً بہت مشکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے ایام مقرر کیے، ایسی راتیں مقرر کی کہ جن راتوں میں انسان ایک رات توبہ کرتا ہے تو وہ صدیوں کے توبے سے زیادہ گناہ بخشے جاتے ہیں. صدیوں کے توبے سے. سمجھو ہاں، یعنی انسان چیسی گناہ چیبت بس اوقات گناہ چک کو معاف والا کھولا لو کھائی توبہ بیروس. اگر یہ حساب ہے متی گناہ رہے لالو کھائیب رہے توبہ بیروس نا متی گناہ کنی قوام فرشتے حساب کوئی کی لوزر گناہ رہے معاف سو نزا سنکروں گناہ متی. خداوند عالم اسی بھی حلق دوئی چونکہ اللہ چاہتا ہے، خدا یہ خواہش بدوئی کہ انسان معاف بخشا جائے. کوئی ذمہ گناہ چی میں خط پا دی انسان کو لا معافی مما خری. خدا بند عالم یک باقیلا بلیس پتر دیوینو عام یکون اینو بیس بی عمل کو پتھالے گھولز دے مما یک باقیلا شہر زیس انو یا یکون دی شہر زیر بی جاپینو اے عمل کن لا اے جاپونی دھو بی عمل کو پا پفچو یا تھال چوس شہر دو بیس سا انسان گناہ کو کھت. خداوند عالم اسی یک وقت چلا عید فطر زیر من تختس. عید فطر یک وقت چلا عید الضحا عید قربانی زیر من تختس. دی ایام گامین و انسان گناہ محبوب یونتو کو شب قدر دی چھن کو بھی اہمیت کو چانچے قسم بیمتی سورہ قدر کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر زبیدی سورہ قدر کو نام نازل سو دیر بارین و علماء سے قسم بیمتی ایران سلواتی کو قسم بیمتی قسم بیمتی کو تسلمت کے پیغمبر خدا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقوسی جکن نجح چکری صحابوں برینو بنی اسرائیلی عابد بجی تذکرہ بس. توجہ کرو عابد بجی بنی اسرائیل پیغمبر اسی بنی اسرائیلی عابد بجی تذکرہ بس. اور کسل بھی اس کری صحابوں لا لیں گے ریچنی صحابوں
بنی اسرائیل دene عابد بجیر گلس کہ دے عابد بجیو سی زاستوں چک تھونے من 1000 مہینہ یعنی مرال جب یعنی 83 سال 4 ماہ بود 1000 مہینہ کتنے سال بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ کھوم ایسی نیومالا روزہ دوس اور مسلسل خدای لمی جہاد بیس روزہ و جہاد مسلسل عرصہ چام جو 83 سال 1000 مہینہ پیغمبر تو سلجوت بنی اسرائیلی نو دینے عابد بجیر گلست کی کھوسی 1000 مہینہ مسلسل نیوالا روزہ دوت با ہم خدای لمنو جہاد با وہ چھن کو لان سے خدا لے عبادت با پیغمبر کا سلجوت صحابوں انہیں صحابہ کی لان سے جو بھول بیس لے خدای جو پیغمبر دیوی مطلب تو یہ نہیں کہ نیا چام سے عبادت بیسنا چام سے نیا سی ضرور بیسنا چام سے نیا سی تقوی بیسنا بنی اسرائیلی دے عابد کن پچے نیا مثال کھنسو نئی عمر دے حساب کمت دے عمر پینا سا عرصہ مرپو نابالغ عمر کو کھڑا شروع جو عرصہ مرپو نیا گیتا سے دوسرے چھمزوت نیا لدے حساب کو فرصت میں زندگی نو نئی عمر کو کوتا ہے دیکھ مطلب دوئین قیام رجعلا یری امتی درجو پچے عابد عبادت گزاران بنی اسرائیلی تے درجو تھسکن شو پیغمبر لفکر سن ذرا فکر بانا خداوند عالم اسی پیغمبر حدیث رو حفظ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ آگے عجب لیں گے نیچے نے پیغمبر میں ایسی قرآن کو ریکھا لیلۃ القدر صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ جملہ یہ تھے دی سورہ انو لیلۃ القدر قدر تذکر و دفع سن 3 بار قدر کا تذکرہ ہوا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر ایک وما ادراک ما لیلۃ القدر تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کتنے بار ہوا 3 بار 3 بار لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا اور ان میں سے ایک بار تو اس لفظ کے ساتھ ہوا وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی ایک تو یہ ہے کہ 3 دفعہ قدر کا تذکرہ ہوا اسی چھوٹی سی صورت کے اندر ایک دوسرا کہ درمیان والے جملے میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر کسل بیوت علماء سی مفسرین کو کسل بیوت نام سن قرآن مجید نو خدا بند عالم سی گا چیز سی اہمیت پو اشنیت پو چھچ بنا خدا سی دیاب جو ایک بیان دست مثلا چک پو دی چھن بی باری نو کسل بیوت بین وما ادراک ما لیلۃ القدر چک پو قیامت تذکرہ بین قیامت چو عظیم جاک چین بی باری نو کسل بیوت وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین کتے جاپو تاہم سے شوغی انزر و یعمل چفتا فا انوان کو تو ان کہ پروردگار عالم نگاہی نو خداوند عالم نگاہی نو دیت یقو پا چھوغو یک چی مکسو قیامل یقو پا چھوغو یک چی مکسو شب قدر کو پا تا چھوغو سن چی مکسو خداوند سن گامین چھوغو شب قدر یک گامین چھوغو یوم القیام شروع جو وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما یوم الدین دو قرآن الفاظ لیکن چلی پیغمبر یعنی چست افا قیامت چلی یعنی چست افا شب قدر کو خداوند عالم اسی پیغمبر خدی سورو پس یعنی دی سورو
آگے کا سرگوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات کیا ہے؟ بہتر. توجہ مت حرشہ حسن جملہ چیئے خدمت عرض اس بات دیری یہ حدیث کو دوبارہ تکرارن یا مفہوم کو یا دوبارہ ہی حدیث والا کی چکا سلمیوس پیغمبر نہ اصحاب پیغمبر لفکر سن کی بنی اسرائیل عابد کن نیو روزہ دوسے نیو روزہ نہ جہاد بن صلی اللہ سے خدا لے عبادت بن 83 سال 1000 مہینہ زندگی بیانا یقیناً گھومے درجوں مدام پر تھوس دی فکر بانا خدا بند عالم اسی کی سورہ میں کا سلمیوس نا رنچن حبیب پریشان مسون فکر من مسون ہر نبی امت کو بچے یری امت درجو تو سے پن ہر نبی بچے یری درجو تو سے گا نبی چی درجو یری درجو بچے علامت گا نبی چی امت درجو سا یری امت کو بچے علامت یام سلفن صحبو یری امت کو سلفن اما چی بسے خدا بند عالم کا سلفیوں یری امت کو رسکت کا سلفیوں کتان لگر چی 83 سال نیو روزہ دور سے جہاد بن سن پو عبادت نگر چپو ممکن مسونا شبہائے قدر کنینا سن چکران اللہ سے خدا لے عبادت بیس کہ دے امت کن نیو روزہ دور سے جہاد بن سن لا عبادت بیس پی عجر پو گرا لگا سی سن چکی عبادت نشد دے سن چکی عبادت خدا بند عالم سے شد دے مومنین گرامی جتھان کن عطیہ خدا بندی خدای توفوں میں نہ توفہ چکن جتھانی قیمت یت پن گا لمحہ بلا بھی قیمت یت پن نا یدان جو خلبت سولیں گے کونا یدان لانس شس وزو بے سے واپس ہوں گنجائش یت پہ حساب کو سوسو جان سے یو ہاں ممکن سوچے حساب کو دی حدونی مو نانشوس کہوہ تو دوبارہ لازرو دی چھن کن بار زندگی نو ہر ایک لگ دوبارہ دھو آئیت کو ممکن بار دوبارہ دھو تقریباً ہر ایک پھری ممکن نہیں. ہم میں سے بہت سارے آئندہ سال فرشتے مرحومین میں پہنچ چکے ہوں گے، زندگان میں ہمارا شمار نہیں، لوگ ہمارے بارے میں مرحومین کے نام سے یاد کریں گے. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو، ہم بہت گناہگار ہیں. میں نے بھی عرض کیا سنگل گناہ کرنے والے 60 سال کے بعد وہ 21,000 پلس میں اس کے گناہ بن جاتے ہیں. ہم تو روزانہ کی بیس پر سینکڑوں گناہ ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں. تو آج کی شب توبہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک چیز، دوسری چیز آج کے شب کے حوالے سے اس بات کو ہمیں ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ دری چھالا اکثر اسی مثلا دعا بے زرد ایران سن کا سلمیوت مائنہ سن دعا بے سید دعا چی بیجو دا سلمیوت توجہ ہے پرچی ہے تو دے دے چی بیجو نے کہ سلمیوت جی بچہ بیمار ہے دعا کرے، جی مالی پریشانی ہے دعا کرے، جی فلاں ہے دعا کرے، ہے مختلف وجوہات ہیں دعا کرے. مثلا یہی پہ ابھی آیا ہے میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ آگے بہت سارے سٹوری اس کی ہے، اس کے لیے دعا. تو موقع پہ آیا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں، سب دعا گو ہے جو بھی ہے یہ بچہ. اس کے علاوہ جو بھی اور بھی مریض و مریضہ ہے، خصوصاً اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے بلند آواز سے 3 بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں توجہ چاہوں گا. دیکھیں تو احباب میں شہباز کہتے ہیں کہ آپ تقریر تھوڑی لمبی کرتے ہیں. مجھے اس چیز کا احساس ہے. میں یہ چیزیں اس لیے کرتا ہوں، ایک تو ویسے بھی ہم نے رات کو جاگنا ہے نا، تو اس خیال سے کچھ یہ ہے. جیسے کچھ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹاپک پہ بولتے ہیں تو اس کو کسی کنارے تک پہنچانے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے جہاں آپ کچھ باتیں سمجھا سکیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ہماری آج کی جو رات ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے انسان کی سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے. سال بھر کی جو تقدیر ہے اس سے متعلق وہ آج کی رات میں لکھی جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ آج کی جو شب ہے انسان جس طرح سے گزاریں گے، کم و بیش اس کی یہ سال اسی طرح سے گزر جائے گا. جیسے سوچ آج کی رات رکھیں، مثلا اگر یہ سوچ لے کے آپ اس رات کو گزار دے، خدایا میں تیری نافرمانی زندگی بھر نہیں کروں گا، گویا کم و بیش آپ کے ایک سال اسی لمٹ میں ہی گزر جاتے ہیں. جس سوچ کے ساتھ بندہ اس شب کو بسر کرتے ہیں، جس فکر کے ساتھ اس شب کو کیا کرتے ہیں بسر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اکثر یہ جو دعاؤں کے لیے کہا کرتے ہیں نا، اس میں بھی ہمارا ابھی اکثر جو روتے ہیں یا ہماری آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں وہ بھی اکثر جو ہے وہ غرض دنیا کے لیے ہوتا ہے. یہ چیز بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. حضور یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ غرض دنیا، دنیا کی پریشانی. آج بیماری ہے، دنیا کی پریشانی. اولاد کا مسئلہ، دنیا کی پریشانی. دولت کا مسئلہ، دنیا کی پریشانی. نوکری کا مسئلہ، دنیا کی پریشانی. ٹیسٹ انٹرویو کا مسئلہ، دنیا کی پریشانی. یعنی اس کا مطلب ہے پھر گم گما کے ہم غم دنیا پہ ہی رہ گیا. دیکھیں جہاں ہم آج کی شب ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگے کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے، ایمان عطا کر، اولاد ہے تو حیا والی اولاد دے دے، بچہ ہے تو غیرت مند بچہ دے دے، بچی ہے تو باحیا بچی. ہاں کبھی دعاؤں کا رخ اس طرف بھی موڑ لے، اس طرف بھی. یہ یعنی ہماری دعا بھی چونکہ دنیا دل و دماغ میں اتنے بس گیا ہے کہ اب دعا بھی دنیا ہی کے لیے مختص ہو گیا. تو یقیناً پھر ہمارے باقی جو ایام گزریں گے سال کے وہ بھی دنیا کے گرد چکر کاٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں. کیونکہ شب قدر میں ہم و غم دعا کا وہی رکھا، دنیا رکھا، تو سال بھر کے بھی ہمارے چکر کس کے گرد ہوتا ہے؟ دنیا ہی کے گرد گھوم کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے اہم، یہ آپ ذہن میں رکھو، یہ اہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا علماء نے اس پہ بڑی یعنی محنت کی ہے، وہ یہ کہ اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ مرتے ہوئے ایمان پہ مرنے کی. تو یہ سب سے اہم دعا ہے. چونکہ کچھ لوگ زندگی کے ابتدائی ایام میں بڑے نیک ہوتے ہیں، مرتے ہوئے فاسق ہو کے مرتے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آج کی شب کی دعاؤں میں ہمارا زیادہ تر جو فکر ہے وہ فکر آخرت ہو، فکر آخرت ہو. آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہم اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں اللہ سے. یہ ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے اکثر جوانوں کا کہنا یہ ہے کہ اب گناہ سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. یہ اکثر جوان کہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں، پھر مبتلا، پھر کوشش، پھر مبتلا. تو کیوں نہ ہو کہ آج کی شب ہم اللہ سے ہی مانگے. ہم تو بے بس ہے، کوشش کرنے کے باوجود کیا ہوتے ہیں؟ بے بس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ کو ایسا بندوبست کر
کہ آپ کے اندر کچھ ایسا رعب ڈال دے کہ گناہ آپ سے خود بخود دور بھاگ جائے، آپ سے گناہ خود بخود دور ہو جائے، گناہ کا موقع ہی آپ کی زندگی میں سامنے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ رخ بھی کبھی دعاؤں کا مانگ لیا کر، تو یقین کر پھر ہماری اگلے جو سال بھر کی باقی ایام ہے وہ انشاءاللہ اچھے اور آرام ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی انشاءاللہ توفیق عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس تیسری چیز، اور میں کوشش کرتا ہوں مجلس کو اسی پہ ختم کر دوں، آپ مل کے دوبارہ صلوات پڑھے آل محمد پر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ شب توبہ ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ تو اس چیز میں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے جو توبہ ہے نا، توبہ ہمیشہ 3 چیزوں کا نام ہے، یا بعض علماء کہتے ہیں 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ بندہ دل میں پکا عہد کر لے، اعتراف کر لے، جو کچھ مجھ سے گزر گیا میں نے غلطی کی، غلطی کا اعتراف کی جرم، میں نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھیں ہم نے اچھا نہیں کیا، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو میں تھوڑا کھولوں اس کو، اجازت ہے؟ ہم نے اچھا نہیں کیا، کن کے ساتھ؟ اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، خدا کے ساتھ اچھا کیا ہے، بولے نا؟ ہاں، خدا کے ساتھ ہم نے اچھا کیا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ سب سے زیادہ اچھا کیا، لیکن ہم نے خدا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اپنے پیغمبر کے ساتھ اچھا کیا ہے، سچ بولے، توبہ کرنے آتے ہیں نا ہم سب، ہم نے پیغمبر کے ساتھ بھی اچھا، کتنے کام ایسے کیے ہیں جو پیغمبر روکتے رہے، نہ کر نہ کر نہ کر، ہے نا؟ پر ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے پیغمبر کے ساتھ بھی اچھا، علی کے ساتھ اچھا کیا ہے، کتنے ایسے کام ہم نے سر انجام دیے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے حقوق پذیر ہوئے ہیں جن سے علی روکتے رہے، ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے علی کے ساتھ بھی اچھا نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ہم نے جو کچھ غلطیاں کی اس کا اعتراف کرنا، ہم بہت گناہگار ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، ہم نے ائمہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نے قرآن کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ ہاں نہیں کیا۔ پتہ ہے ہم تو سراپا گناہگار ہیں۔ جب یہ قرآن سر پہ رکھتے ہیں تو ایک فلسفہ یہ ہے، جو کچھ ہم نے کیا اب تک وہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، آج کے بعد یہ زیادتی نہیں کریں گے، بھائی یہی ہے ایک چیز ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو، اس کا عہد کر، یعنی 2 چیزیں، جیسے میں بعض علماء فرماتے توبہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک جو کچھ ہو چکا، نہ اللہ کے ساتھ ہم نے اچھا کیا، نہ پیغمبر کے ساتھ، نہ قرآن کے ساتھ، نہ اہل بیت کے ساتھ، ہم نے نافرمانی کی، آئندہ نہیں کریں گے، یہ مسئلہ۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو تقریباً ہم سب کرتے ہیں، وہ کیا؟ جو گزر گیا ہم نے اچھا نہیں کیا، بات توجہ کریں، اس کا تو ہم ایگری سب ہے، مسئلہ ہے آئندہ نہیں کریں گے، اس پہ آ کے اڑ جاتے ہیں، اس پہ آ کے لوگ جو ہے نا یہاں پہ، یعنی ایک پہلو میں صداقت ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور جب تک دونوں پہلو پہ صداقت نہیں آئے گی بندے کا گزشتہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی دل میں یہ ارادہ رکھ کر کہ کل صبح دوبارہ ملاوٹ کرنی ہے، کل صبح دوبارہ ملاوٹ کرنی ہے، نہیں، جو گزر گیا وہ معاف تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی غلطی کا اعتراف اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ نہیں، پکا وعدہ کر، یعنی سچے دل سے
ہاں کبھی جب آپ پکا وعدہ کریں گے تائید الہی آپ کے ساتھ ہوں گے، شامل حال ہوں گے، آپ بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے گناہ سے۔ پھر بھی اگر انسان ہے غلطی ہو جائے تو بہت کم ہوں گے، اس کثرت کے ساتھ کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا ہم کرتے ہیں، یہ اکثر مسئلہ یہاں پہ آتے کرتے ہیں، جی یہ گناہ چھوڑیں گے، یہ نیکی کریں گے، کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں، سال گزر گیا، گناہ چھوڑتے ہیں، سال جوانی سے چھوڑتے ہیں، کہہ رہے ہیں سر اور سفید بال سفید ہو گئے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، بندہ ابھی بھی کہہ رہا ہے ہاں میں چھوڑوں گا، نوکری سے ملازمت سے ریٹائرمنٹ ہو گئے، بندہ گناہ سے ریٹائرمنٹ نہیں لیا ابھی تک۔ یہ عجب مرحلہ ہے، دنیا کے کام کاج سے ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں، بندے نے ابھی گناہ سے ریٹائرمنٹ لیا نہیں۔ تو یہ چیز اہم ترین چیز ہے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگ آئندہ کے نہ کرنے کا جو پکا وعدہ ہے نا وہ نہیں کرتے۔ اگر انسان پکا ارادہ کر لے میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کو تنہا چھوڑتے گناہ کے موقع پہ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تنہا چھوڑے گا؟ نہ۔ یوسف کا قصہ قرآن مجید نے احسن القصص جو قرار دیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ کیا ہے؟ ایک بندہ خدا نے خدا کی اطاعت کا پکا وعدہ کیا، گناہ نہ کرنے کا پکا اس نے ارادہ کیا، کیا بند دروازے کھلتے گئے نہیں گئے؟ کھلتے گئے نہیں گئے؟ کھلتے گئے۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، اللہ کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا بہانہ پیدا کر دے گا کہ بندہ نے اگر اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں چاہتا لیکن مجھے گھیر لیا گیا ہے، چاروں طرف سے مجھے پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو میری مدد کر۔ آپ دیکھنا سچے دل سے آپ نے اللہ کو پکارا ہے نا مدد کے لیے، تو جس اللہ نے یوسف کو زلیخا کے مکر و فریب سے بچایا، محمد کو ابو جہل کے مکر و فریب سے بچایا، وہ اللہ بھی تجھے گناہ کے مکر و فریب سے بچائے گا، بچ جائے گا بندہ۔ اللہ سے مدد لینے والوں کو اللہ کبھی تنہا چھوڑتا نہیں۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، کیا واقعاً سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں جو کام جا رہا ہے اسے جاری رکھیں، جو گزر گیا ہے وہ معاف ہو جائے۔ یہ ہونے والا، یہ تو ٹھک ٹھک ہو گیا، یہ تو جگاڑ ہو گیا۔ دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جگاڑ سے کام نہیں ہوتا، اس میں خلوص چاہیے، خلوص۔ اگر بندہ آئندہ چھوڑنے کا عہد کرے نا، ایک چیز یاد رکھ، جو گزر گیا ہے نا، اگر ان کی تعداد، یہ ایک روایت شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے مفاتیح الجنان میں ایک روایت کو شب قدر کی فضیلتوں میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شب قدر جو بندہ جو مخصوص عمل ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرتا ہے، عرش سے ایک منادی یعنی ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ ندا دیتا ہے، اے لوگو مانگو، جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے بخش دیا جائے گا تمہیں، چاہے تمہارے گناہ دریا کے پانی کے قطروں سے یا صحرا کے ریت کے ذرات سے ہی زیادہ کیوں نہ، معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا اس بندے کو جو آج کی رات کیا کرتا ہے، صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ بس ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب آپ سب پہ قرآن رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم عمل شروع کریں گے، تو کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ سے آنے والی زندگی کی پناہ مانگو، آنے والی زندگی کی پناہ، گزشتہ کی معافی، آنے والی زندگی میں گناہوں سے پناہ مانگے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو
آج کی رات پروردگار ہم سبھی گناہگار ہیں، ہمارے کبائر صغائر گناہوں سے درگزر فرما، خدایا ہمارے ارواح کی مغفرت فرما، خدایا ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما، اس مسجد کے لیے جو خدمت کرتے رہے دنیا سے جا چکے خدایا ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے خدایا ان سب کی مغفرت فرما، خدایا خصوصاً وہ مومنین مومنات جن کی دعا کرنے کے لیے کوئی دنیا میں نہیں بچا، لاوارث، ہاں آخر وہ بھی تو گناہگار ہوتے ہیں، خداوندہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آج کی شب کے برکت سے خدایا ان سب کی مغفرت فرما، خدایا تیری عظمت کا واسطہ ہمیں ایمان پہ مرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پر سب مل کے درود پڑھیں۔ محمد